اللہ ہماری مدد کریں اور ہم رمضان میں عمرے پہ آئیں، انشاءاللہ اللہ قادر ہے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کون سی مشکل ہے۔ میرے والد پر قرضہ بہت ہے، ان سے کہیں کہ استغفار زیادہ پڑھیں، کم از کم 1000 2000 روز پڑھیں تو انشاءاللہ قرضے اتر جائیں گے۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو عمرہ کروائیں۔ میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، رش بہت زیادہ تھا تو کعبے کی دیوار پہ پاؤں رکھ کے میں نے اپنے آپ کو نکالا، کوئی حرج نہیں، بیعت بھی تو مقصود ہی تھی، نکلنا ہی مقصود تھا۔ خانہ کعبہ کی تصویر بنا سکتے لیکن اس کے ساتھ آدمی کھڑا کرو اور اس کی بناؤ، یہ ناجائز ہے۔ طواف کے 5 چکر میں نے لگا لیے تھے، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے وہیں سے شروع کریں، بس 2 چکر پورے کر لیں۔ میرے والد اور والدہ شوگر کے مریض ہیں، اللہ ہر مسلمان کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ آج کل دنیا میں خاص طور پر ایک کرونا وائرس کا عذاب آیا ہوا، نعوذ باللہ، بڑا متعدی مرض ہے، وہ پھیلتا جا رہا ہے، ہزاروں لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اب لوگوں کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے اپنے لڑکے پاکستان کے جو وہاں پڑھے وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں۔ یہاں کے ملک والوں نے بھی ہدایت کی ہے کہ احتیاط اپنی رکھیں، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک آیت ہے قرآن پاک، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آخر سورت تک۔ یہ آیت اگر آپ صبح کو 3 دفعہ پڑھ لیں اور رات کو 3 دفعہ پڑھ لیں تو کبھی کوئی موذی مرض آپ کے پاس نہیں، تمام موذی مرضوں سے آپ کو نجات ملے۔ اور اسی طرح ایک درود شریف ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے، اگر وہ پڑھ لیا جائے تو برز، جذام اور ہر بڑی بیماریاں اور وبائیں جو ہیں ان سے آدمی محفوظ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح، وصلی علی قلب سیدنا محمد فی القلوب، وصلی علی جسد محمد فی الاجساد، وصلی علی قبر محمد فی یہ درود شریف 4 دفعہ پڑھ کے گھر والے خود بھی، مرد عورتیں سب پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی وبائی اور کوئی ایسی موذی بیماری ان کو نہیں لگے گی۔ میرے بہنوئی ہیں جو میری بہن کو مارتے بھی ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان سے کہیں اپنے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کرے، اور اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو یا مانعو، یہ 70 دفعہ پڑھ کے پانی پہ، کھانے پہ، جب بھی کوئی چیز دے دم کر کے دے۔ بیری کے درخت کو کاٹ سکتے ہیں، کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ باقی درخت کاٹ سکتے ہیں تو بیری کے درخت کے ساتھ کوئی خاص خصوصیت ہے؟ کوئی ایسا حکم نہیں۔ اصل میں ان نے وہ قرآن میں ہے نا کہ عند سدرۃ المنتہا، حضور گئے جب تو وہ بھی بیری کا درخت تھا 7ویں آسمان، تو وہ تو آپ نہیں کاٹ سکتے، زمین والے کاٹ سکتے۔ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پاک دامن ہیں یا نہیں؟ سب کو معلوم ہے الحمدللہ، یہ کون سی بات ہے کہ آپ کو معلوم؟ اگر آپ نے گناہ نہیں کیا ہے تو آپ پاک دامن ہیں، منہ کالا کرتے رہے ہیں تو پھر آپ پاک دامن نہیں ہیں۔ شادی کو 5 سال ہو گئے، مگر کسی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، شادی کو 5 سال ہو گئے، شادی نہیں ہو رہی، کیا مطلب؟ میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے طلاق دینے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ طلاق دے دو 1 دفعہ جب وہ حیض میں نہ ہو، حیض سے پاک۔ میں فجر کی نماز کے بعد ورزش کرتا ہوں، ورزش کے دوران میں موبائل کے ذریعے قرآن بھی سنتا ہوں، دوسرے اذکار بھی، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اچھی بات ہے کہ تم بجائے گانے سننے کے قرآن سنتے رہتے ہو، ورنہ یورپ میں تو یہ ہوتا ہے نا، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، جب انہیں جاگنگ کرنی ہو نا جی تو وہ ٹیلی فون پہ مائیکل جیکسن کے گانے لگاتے ہیں، کہتے ہیں پھر ہم تیز دوڑتے ہیں۔ میں نماز میں جب نیت کرتا ہوں تو انی وجہت شریف پڑھتا ہوں، کوئی حرج نہیں، پڑھ لیا کریں۔ کسی کو صدقہ دیتے وقت اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بچوں کو نماز کا پابند کیسے بنائیں؟ پہلے خود بنو، جب تم خود بنو گے ہر نماز کو، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ بھی بن جائیں۔ میں اپنی تنخواہ میں سے آدھا حصہ باپ کو دیتا ہوں، آدھا خود پر اور بھی خرچ کرتا ہوں۔ مجھے والد کہتے ہیں کہ آپ کم پیسے دیتے ہیں، گھر سے نکل جانے کا بھی کہتے ہیں، تو اللہ تو جانتا ہے نا میرا بھائی، اگر وہ بالکل راضی نہ ہوں چھوڑ دیں گھر، ان کو جو دیتے ہیں اسی کا کرایہ پہ گھر لے لیں، وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ باتھ روم میں ننگے نہا سکتے ہیں، باتھ روم ننگے کیسے؟ دروازہ بند نہیں ہوگا ہے نا، کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے پھر نہیں نہا سکتے، اگر بند ہے تو پھر ننگے کہاں ہیں؟ میری بیٹی 8 سال کی ہے، پڑھتی نہیں ہے، اس کے لیے آپ 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ایک شخص نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ میری طرف سے آزاد طلاق ہو گئی، طلاق بولے نہ بولے، اگر بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟
کہ وہ شوہر سے بیٹے کے جراثیم لے کر اس کی بیوی کے رحم، اگر کسی دوسرے کے جراثیم لے کر رکھیں گے وہ تو زنا ہے، اپنے خامن کے رکھو تو وہ جائز، اس میں تو ہے ہی لڑکیاں، لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ یہ جو لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے نا، یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ جاہل لوگ ہیں، اور لڑکی ہر ویلے پیدا کرتی ہے، اگلی دفعہ تم نے لڑکی پیدا کی تو ہم تمہیں نکال دیں گے، اس کا قصور کیا؟ وہ تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی نکلے گی، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ عورت عمرے کے لیے داماد بھانجے کے ساتھ جا سکتی، قبروں پر جو پتے رکھتے ہیں یا کھجور بالکل ناجائز ہے۔ بیر روحا بیر ہزار دفعہ تم نے پوچھا، میں نے کہا میں نہیں جانتا، پھر لکھنے کا کیا فائدہ؟ طلاق کے بارے میں شک کو الفاظ ادا کیے، خاوند بیوی سے کہا اگر تم نے فلاں کام تمہیں طلاق دے دوں گا، تو وہ دے دوں گا سے نہیں ہوتی۔ بیوی نے غصے میں آ کر اپنے شوہر پہ ہاتھ اٹھایا ہے، کوئی نامرد شوہر ہوگا، شوہر مرد ہو تو بیوی کو جرأت ہے کہ ہاتھ اٹھائے، وہیں اس کو ٹھیک نہ کر دے، ہمیشہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی بھول جائے۔ سجدے میں پاؤں نہیں اٹھنے چاہیے، اگر غلطی ہو تو فوراً رکھ دیں۔ میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، کچھ مقتدی میری مدد کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کو واپس کر، جب وہ ہدیہ دے رہے ہیں آپ کو، واپس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میری 2 بیویاں ہیں اور میں دونوں سے شدید تنگ ہوں، ایک سے بیٹا ہے دوسری سے بیٹی ہے، دونوں کو 1 سال کا خرچہ دے کر ایک ساتھ ہی طلاق دے دوں؟ ٹھیک ہے، دے دو، ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے شوق سے 2 شادیاں کر لیتے ہیں، جب وہ مار پڑتی ہے اب طلاق کا فکر۔ بہرحال پاکستان سے ہیں ہم، نماز با جماعت میں نہ ملیں تو نماز قصر پڑھیں گے، آپ مسافر ہیں۔ مقدس مقامات کی جو زیارات کی جاتی ہیں یہ کوئی حکم نہیں ہے، لیکن تاریخی چیز پر ان چیزوں کا دیکھنا منع بھی نہیں ہے۔ اگر نیت ہم نے کر لی، نماز میں کھڑے ہو گئے، اگلی سب میں جگہ، اب تو جا سکتے ہیں آپ آگے۔ حرم کی فرض نمازوں کو چھوڑ کے لوگ زیارتوں پہ جاتے ہو، سخت گناہ ہے۔ حرم مکہ ہو یا مدینہ پاک کا، نمازی کے آگے نہ گزریں، موبائل میں بغیر ضرورت کے تصویر نہ لیں۔ طواف کے ساتھ چکروں میں، اگر عمرے کا طواف ہے تو پہلے دفعہ 7 چکروں میں کندھا ننگا رکھیں گے۔ غسل کر کے نماز جائز ہے، اگر پہلے تم نے وضو کی نیت کر لی تھی تو جائز ہے۔ شیشے کے سامنے نماز ہو جاتی ہے، ہو جاتی، مجھے غلط خیالات آتے ہیں نا، تم خود تو بلا کے نہیں لے آتے ہو۔ بالکل ان 4 اماموں سے ایک کی تقلید ضروری ہے، 4 کی تو بیک خود کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ایک مسئلہ ایک امام کا مانا جائے، دوسرا مسئلہ دوسرے امام کا مانا جائے تو دونوں کام نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کر، چھوٹی موٹی بدعت کی تو سارے کرتے۔ رکن یمانی کا چومنا منع ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی ہم ایک جگہ نوکری کرتے ہیں اور میری تنخواہ کے پیسے شوہر لے لیتا ہے، اس کے لیے بالکل ناجائز ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ لیں۔ ہمارے مدرسے کی معلمہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ عورت بھی مفتی کورس کرنا چاہے کر دے، اچھی بات ہے کہ عورتیں مسئلہ پوچھیں تو بتا سکیں۔ اگر ہم رمضان شریف میں ہیں، حرمین میں ہوں اور ان کے پیچھے وتر پڑھیں تو ہمارے پھر بھی ادا ہو جاتے، اپنے بعد میں پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ میرے دوست ہیں نصرت امریکہ میں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے نہ اس کے لیے غسل ہے نہ جنازہ ہے۔ ہم نے طواف کر دیا، صفا مروہ کے 2 چکر لگائے، طبیعت خراب ہو گئی، اب آرام کر کے ہم صبح کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن احرام ہے تو احرام بندہ رہے، احرام کھول دو گے تو پھر تو دم پڑ جائے گی۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ بہرحال میری بہن بیمار ہے، کسی نے کہا ہے کہ آیات شفا جو ہیں، ہاں بالکل قرآن مجید میں 7 آیات شفا ہیں، وہ کسی قاری کے پاس یا عالم کے پاس بیٹھ کے لکھوا لو۔ میری 2 بیویاں ہیں، پریشان ہوں، طلاق دو۔ کوئی طلاق پہ جب گزارا نہیں ہو رہا، بہتر ہے طلاق دو۔ عمرہ اگر بغیر وضو ہو جائے، بغیر وضو طواف اگر تم نے کر دیا ہے تو گناہ ہے، پھر توبہ کرو، استغفار کرو اور طواف بھی دوبارہ کرو۔ من اعلیٰ آسمان پہ ایک مقام کا نام ہے، صوفیاء کے سما سے مراد وہ بھی یہی آسمان ہے۔ حرم کا حدود جو ہے پورا مکے کا شہر حرم ہے۔ میری والدہ شوگر کی مریض ہے، ہم لوگ مدینے سے عمرے کے لیے آئے، خانہ کعبہ کے 7 چکر مکمل کیے، نفل کیے، صفا مروہ کے لیے گئے، امی کے 2 چکر مکمل ہو گئے، امی کو وضو کی وجہ سے سائز چھوڑنی پڑی، مکمل نہیں ہوا، اس کے بعد 2 دن ہو گئے، 12
وہ بغیر وضو کے بھی صفا کر سکتی، نہیں کیا تو دم پڑ جائے گی۔ صلاۃ تسبیح پڑھنا جائز ہے لیکن اپنی اپنی پڑھا کرو، یہ نماز نہ جماعت نہ کیا کرے۔ میں مدینے سے عمرے کے لیے نکلا، مجھے پتا نہیں تھا کہ نفل اور نیت کے بعد احرام کھول نہیں سکتے، میں نے غلطی سے نیت کے بعد احرام کھول دیا تھا، طواف کے نفل بھی سائی کے بعد پڑے، مجھے سمجھ نہیں آیا کھول دیا تھا کیا، میں نے کپڑے پہن لیے، کپڑے پہن لیے تو عمرہ ہی نہیں ہوا، دم پڑ گئی۔ ائمہ اربعہ کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو مسائل ہم خود سمجھ نہیں سکتے ان کے تحقیق کی اتباع کریں۔ اگر کوئی شخص حنفی تھا مسلک بدل، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بدلنے کی وجہ بھی تو بتائیں نا۔ اتنا بڑا عالم ہو گیا ہے کہ اس کو حنفی مسلک میں نقص نظر آنے لگ گئے ہیں۔ محرم رشتے جو محرم ہیں، جیسے بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، ساس، یہ محرم ہے، نظر غیر محرم سے بچا، سب سے محرم سے بھی بچانی۔ حضور کی امتی ہونے سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے دین کی دعوت دوں، جتنا مجھے دین آتا ہے، جتنے مجھے مسائل آتے ہیں، کم از کم وہ تو میں لوگوں کو بتاؤں۔ جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے ساتھ کبھی تعلق نہ رکھیں۔ ہمارے یہاں مسجد میں بچوں کو نہیں، چونکہ بچے شرارت کرتے ہیں مسجدوں میں، اس لیے نہیں آنے۔ میرے والد صاحب کی پرموشن ہے، اللہ کامیاب کرے۔ سنتوں کو چھوڑنے سے ایک دن فرض بھی چھوڑ دے، سنتیں لازم پڑھا کرو، نفل بھی سنت بھی کچھ بھی نہ چھوڑا کرو۔ ہاں مسافر کے لیے اجازت، اگر نماز میں رکوع کے بعد کمر ٹھیک طرح سیدھی نہیں کرتے نماز نہیں ہوتی۔ اسلامی بینک سے مراد یہ ہے کہ اس میں اسلامی طریقہ کار کے مطابق بزنس کی جاتی ہے، مضاربت، مشارکت اور مرابحت۔ اگر کوئی عالم کہے کہ سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا نا کہ دونوں کے کہنے میں سچا کون ہے۔ وہ کوئی مثال سمجھا رہے ہوں گے، آپ کو یاد رہ گئی۔ شیعہ کا جنازہ نہ پڑھا کریں، باقی نکاح تو خیر نہیں ٹوٹتا، لیکن جو صحابہ کا دشمن ہے اس کا جنازہ پڑھنے کا کیا معنی؟ ایک شخص ہے کہتا ہے کہ میں شیعہ تو ہوں لیکن میں صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتا۔ وہ ہمارے پپلی راجن ایک علاقہ ہے، اس میں ایک عالم تھے سید محمد علی شاہ صاحب، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بڑے شیعہ کے خلاف مناظر بھی، اور بڑے بہادر آدمی تھے ماشاء اللہ، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت۔ مجھے بھی کبھی کبھی وہ اپنے جلسے میں بلاتے تھے، تو ایک دفعہ وہ ایک شیعہ سے مناظرہ کر رہے تھے، تو ایک شیعہ نے کہا، اسے ایک آدمی نے کہا کہ نہیں، اس مناظر نے نہیں، کوئی دوسرا آدمی کوئی بھنگ پی کے بیٹھا ہوگا، تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا شاہ جی آپ ہمیشہ غصہ کرتے ہو، دیکھو میں خاندانی شیعہ ہوں لیکن میں نے کبھی صحابہ کو برا نہیں کہا۔ اور نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کتا گنگا ہوتا ہے؟ اور نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا مجھے کتا گنگا دکھا دو تو یہ بات بھی میں مان لوں۔ اگر کتا گنگا نہیں ہوتا تو شیعہ ضرور گالی دے۔ وہ بیچارہ چپ ہو گیا۔ پاکستان سے احرام باندھ کے آیا، بعد میں گیا، چیٹوں کا خطرہ پڑ گیا، ہوٹل میں آ کر صابن لیکس کے ساتھ غسل کیا، ماشاءاللہ دم پڑ گئی۔ صلاۃ تسبیح جائز ہے، بس اور کیا پوچھ۔ قضا نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو پڑھ سکتے۔ طواف اور سعی کے دوران نماز یا وضو تو بالکل چھوڑ دے، جا کے وضو کر کے پھر نماز میں آئیں۔ بار بار استخارہ کرنے کے باوجود ہمیں کوئی اشارہ نہ ملے، اشارے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، چھوڑ دو، اگر تمہارے حق میں وہ کام ٹھیک ہے ہو جائے گا، نہیں ہے تو اللہ خود دفع کر دے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے سورۃ النشرہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ ایک عورت حیض کی حالت میں مدینہ پاک میں ٹائم پورا ہو گیا، مکہ آئی، نیت نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے۔ آپ سے ایک برمنگھم سے محبت کرتی ہیں، طلحہ نے سلام کہا ہے وعلیہ السلام۔ اگر کسی عالم دین کے بیانات میں چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹ کے ایسی باتیں ڈھونڈنا جس سے اس پر اعتراض ہو سکے تو ایسا کرنا جو ہے بہت بڑی بددیانتی ہے، خیانت ہے، اور کسی عالم کے بارے میں برائی کا ارادہ کرنا جو ہے وہ بھی سخت پکڑ کا باعث۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ سنت نہ پڑھو تو وہ کوئی پاگل ہوگا، اور کیا؟ سنت نہیں پڑھیں گے تو حضور کا اتباع کیسے ہوگی؟ جنازے کے بعد دعا بدعت ہے، وہی جنازے والی دعا اصل ہے۔ حاجیانی مدینے سے احرام باندھ کے آئی، عمرہ نہیں کیا، بیمار ہو گئی، پاکستان چلی گئی، اس کے بیٹے نے دم بھی کیا، عمرہ بھی کیا، ٹھیک ہو گیا۔ سفر میں دو نمازیں اکٹھی ہو سکتی ہیں لیکن حنفی مسلک میں نہیں۔ حنفی کہتے ہیں اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھو، اور اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ کہتے ہیں پھر اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھو اور عصر کو اول وقت میں۔ ما استعاذ کا من ہو نبیوں کا محمد ونعوذ بک من شر ما استعاذ من ہونے دونوں ٹھیک۔ دوسرا عمرہ جدہ جا کر کیا، بال ہی پہلے ہی عمرے میں صاف کیے تھے، چند دنوں کے چھوٹے بال، اس عمرے پر بلیڈ کے بجائے
پتہ نہیں کس سے صاف کی، اللہ عالم، مشین سے۔ جب بال ہی نہیں تھے تو مشین کس پہ پھیری؟ بال تو اس طرح سے صاف ہو گئے تھے، اب مشین کس پہ پھیری؟ مشین سے چمڑا کاٹا تھا یا بال کاٹے؟ دم پڑ گئی، بال نہ ہوں اس طرح پھروائیں۔ میں نے عمرے کے دوران بنیان اور انڈر شرٹ پہن رکھی، طواف کیا تو پھر یاد آیا، دم پڑ گئی۔ میرے جانے کے بعد وفاق کے امتحان ہے، اللہ بچوں کو کامیاب کرے۔ ایک قانون ہے 4 شیڈول، جس میں علماء پر نعوذ باللہ ظلم کیا جاتا ہے۔ اللہ بنانے والوں کو ہدایت دے کہ وہ ایسے ظالمانہ قانون ڈاکوؤں کے لیے نہیں ہے، چوروں کے لیے نہیں ہے، بدماشوں کے لیے نہیں ہے، زانی کے لیے نہیں ہے، مولوی کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طواف مکمل کرنے کے بعد حتیم میں 2 نفل پڑھے، پھر مقام کو ٹھیک ہے، بعد میں جتنا پڑھو۔ دوران طواف کعبے پہ نظر نہ ہو، نیچے نظر ہو۔ اگر غار ہیرا اور غار ثور جائیں ٹھیک ہے جائیں، پتھروں کو چومنا بالکل حرام ہے، یا وہاں صلاۃ و سلام پڑھنا بالکل بدعت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو عمرہ نہیں کرتے، صرف احرام باندھ کے لوگوں کو عمرے کرانے کا پیسے لیتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، جھوٹے بات بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرا لڑکا مولوی ہے، 5 سال سے بولنا چھوڑ رکھا ہے۔ اچھا مولوی ہے کہ والدین سے نہیں بولتا، ایسا آدمی تو بدبخت ہوتا ہے، مولوی تو نہیں۔ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ ان کے آگے تم اپنے تواضع کے ساتھ رہو، وہ بولتا ہی نہیں۔ بیگ میں زمزم چھکا کے لے جائیں، تم جانا تمہارا کام جانے۔ نماز میں موذی جانور دیکھے، اگر خطرہ ہو کہ مجھے ڈس لے گا، سانپ ہے، پھر نماز توڑ دے، اس کو مار۔ مجاہدین کے بارے میں نظم پڑھنا، یہ جہاد کی ترغیب بالکل جائز ہے، حضور پاک نے خود نہیں پڑھی ہے جب خندق کھودی جا رہی تھی۔ میرا کاروبار ہے آٹے والوں کے ساتھ اور گھی والوں کے ساتھ، جن کی رقم ہوتی ہے 8 لاکھ سے 10 لاکھ، جو ہم بل ادا کرتے ہیں 30 دن، وہ ہمیں اور مال دیتا ہے۔ مارکیٹ میں لوگوں کو رقم دیتے ہیں جتنی رقم گھر والوں کی ہے، مجھے پتہ کیا لمبی چوڑی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ آپ اپنے مقامی علماء سے پوچھیں۔ پتہ نہیں مائرہ سے لاہور جانا تھا، نماز گھر سے سفر نہیں ہوتی، جب گھر سے نکل جاؤ سفر تب شروع۔ آج مدینے سے مکہ آیا ہوں، میں نے یہاں 15 یا 16 دن ٹھہرنا ہے۔ اب اگر اکیلے نماز تو پوری پڑھیں گے، کیونکہ جب 15 دن ٹھہرنا ہے تو آپ مسافر نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں رزق بیوی کے نصیب میں ہے، بالکل غلط ہے۔ دیکھو ایک بات کو سمجھا بھی کرو کچھ، اگر رزق بیوی کے نصیب میں ہے تو جب تک وہ تمہاری بیوی نہیں بنی، پھر اس کا رزق کہاں تھا؟ پیسے تم نے خرچ کیے، مہر تم نے دی، رزق اس کے نصیب۔ اچھا وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہی، ان کو کتنا پیسے ملتے رہے، اس کی وجہ سے رزق بڑھتا گیا، ان کا نہیں بڑھا، تمہارا کیسے بڑھ جائے؟ انشاءاللہ کم ہی ہوگا بیوی کا رزق۔ داڑھی منڈا آدمی اذان تو دے سکتا ہے، لیکن ایسی آدمی کو مؤذن نہ بنایا کرے جو خلاف سنت چہرہ ہو جائے۔ طواف کرتے یا صفا دوڑتے لوگوں پر مجھے غصہ آ جاتا ہے، لا حول پڑھا کرو۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھا کرو۔